اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، پاکستان میں پارلیمان میں مجوزہ آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، جن کے تحت وسیع پیمانے پر عدالتی معاملات میں تبدیلی پیدا ہوگی اور دیگر بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ اس سے پہلے ایک گفتگو میں آزاد سید سے جو گفتگو ہوئی تھی، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ آئینی ترامیم میں کیا کیا چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن ابھی مجھے ایک ٹویٹ دیکھنے کا موقع ملا جو غالباً سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کا تھا۔ مجھے یہ شیور نہیں ہے کہ یہ واقعی ان کا اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ایکس پہ کچھ عرصے پہلے تک جب تک یہ ایلن مسک کا معاملہ نہیں تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی اتھینٹک اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اب تو ہر کسی نے بلو ٹک بھی حاصل کر لی ہیں، اور تو خیر، لیکن اہم بات چونکہ یہ نہیں ہے کہ محمد زبیر کہہ رہے ہیں یا کون کہہ رہا ہے، اہم بات یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ موجودہ اسمبلی کو اس کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ آئینی ترمیم کرے، اور اس کے نیچے ظاہر ہے اس وقت جو ہمارے نون لیگ کے دوست ہیں وہ اپنی غصے اور خفگی کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ ان کو پرانی جو ان کی فیک ویڈیوز ہیں وہ بھی دکھا رہے تھے۔ اہم بات لیکن اس سے کچھ اور آگے ہے دوستو۔ بات یہ ہے کہ ریاست میں خاص طور پر جب آئینی ترمیم کا معاملہ ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس میں تمام لوگ شامل ہوں۔ اگر کوئی چیز متنازع ہو جائے تو اس سے اجتناب اس لیے بھی برتنا چاہیے کیونکہ اس سے تقسیم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آئین میں تبدیلی کے لیے یا ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کیوں رکھا گیا ہے؟ 2/3 اکثریت گو کہ ہے، لیکن عمومی طور پر دنیا بھر میں جب آئین میں تبدیلی کی جاتی ہے یا ترمیم کی جاتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ پارٹیز کی لائن سے آگے ہو، یعنی نان پارٹیزن چیز ہو، سب شامل ہو اس میں، اس لیے کہ اسے قائم رہنا ہوتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس حکومت میں ایک آئینی ترمیم کر لوں اور اگلی حکومت اس آئینی ترمیم کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگ جائے۔ بظاہر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایک آئینی ترمیم آتی ہے اور اس کی بعد کی حکومتیں اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں، لیکن میں اس وقت جو بنیادی معاملہ جس کو میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ ایک ایسی ترمیم جس پر بے شمار شکوک و شبہات ہیں، اور وہ ترمیم ٹھیک بھی ہو، اس کے باوجود اگر معاشرے کا ایک طبقہ اسے کسی بھی انداز سے متنازع سمجھتا ہے تو میری رائے میں اس ترمیم کو نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اگر غور کریں تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز، کالا باغ ڈیم۔ کالا باغ ڈیم وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس پر پختونخوا کی اسمبلی نے بھی، بلوچستان کی اسمبلی نے بھی اور سندھ کی اسمبلی نے بھی اسے مسترد کیا ہے۔ اب وہ اچھا ہے یا برا ہے کہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چیز اگر اس انداز سے متنازع ہو جائے کہ وہ عوام میں اور پاکستانی ریاست پر بسنے والی اقوام میں تقسیم کا باعث بن جائے، وہ چیز نہیں ہونا چاہیے، وہ اچھی ہو تب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس ترمیم کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اس ترمیم کی اچھائی ہے یا برائی ہے، اس سے بہت ہٹ کے معاشرے کا ایک طبقہ ہے جو اس ترمیم کو درست نہیں مانتا ہے۔ معاشرے کا ایک طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ یا ان سے جڑے ججوں کو وہ آگے لایا جائے گا یا فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اور جو پی ٹی آئی کے لیے یا جو تحریک انصاف کے لیے نرم جذبات رکھتے ہیں ان کے لیے راستہ مسدود ہو جائے گا۔ یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے پاکستان میں، اور اس پرسیپشن کو حل کیے بغیر اگر کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا نقصان ہوگا۔ نقصان اس طرح سے ہوگا کہ وہ ترمیم ہونے کے بعد ایک تو وہ ترمیم جو متنازع ہے وہ متنازع رہے گی، دوسرا اس سے اور زیادہ آوازیں اٹھیں گی کہ جو پارلیمان ہے، اس پارلیمان کے پاس جس پر پہلے ہی پچھلے ان انتخابات میں جو مینڈیٹ کے حوالے سے یا جو دھاندلی کے حوالے سے الزامات ہیں، سنگین الزامات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ طے کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ایک ایسی اسمبلی جس نے ابھی ان الزامات کو ختم نہیں کیا ہے، ابھی تک وہ الزامات موجود ہیں، وہ ٹھیک ہے غلط ہے وہ چھوڑ دیں، اور وہ پی ٹی آئی کا یہ راستہ کہ وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے اور وہ فورمز ان پر جانے کی کوشش نہیں کر رہی، وہ اور یا جن فورمز پر وہ موجود ہیں، الزامات یا مقدمات موجود ہیں، وہ اب تک اس کا فیصلہ نہیں کر پائے، اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ ایک ایسی اسمبلی جس اسمبلی کی مینڈیٹ پر دھاندلی کے الزامات ہیں،
پھر ایک ایسی اسمبلی جس کے اندر ریزرو سیٹس کے حوالے سے شدید تحفظات پائے جاتے ہیں، یعنی وہ متنازع ہیں، ایسے میں ایک ایسی اسمبلی اگر ادھر ادھر سے بندے اکٹھے کر کے 2/3 اکثریت کر کے ایک قانون یا ایک دستور اس میں ترمیم لے آتی ہے، تو سوال یہ ہوگا کہ وہ ترمیم کتنی زیادہ قابل قبول ہوگی۔ ایک ایسی ترمیم جو متنازع ہے اور جو تقسیم کا باعث بنتی ہے، وہ آگے چل کے پاکستان کے فائدے کے لیے یا عوام کے فائدے کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے گا، دنیا بھر میں جو قانون بنتا ہے یا ترمیم ہوتی ہے، اس کے پیچھے 2 بنیادی عناصر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ سب کے لیے ہوتی ہے، اور دوسرا، اس کا فائدہ سب کو ہوتا ہے۔ اگر کسی قانون کا فائدہ چند افراد کو ہو، یا اگر کوئی قانون چند افراد کے لیے بنایا جائے، تو وہ قانون نہیں ہوتا یا ترمیم نہیں ہوتی۔ پاکستان میں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملک میں دستور میں تبدیلیاں کبھی مولویوں کے کہنے پر، کبھی ڈکٹیٹروں کے کہنے پر وہ ہوئی ہیں، لیکن ان متنازع تبدیلیوں کی وجہ سے تقسیم میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو آپ شدت پسندی بھی دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی ایسے ہی جرائم قانونی طور پر وہ ملوث ہیں۔ آپ کو ایک اور ایگزامپل آپ کے پاس 18ویں ترمیم کی ہے۔ 18ویں ترمیم جب منظور ہوئی تو اس وقت وہ سب اس پر راضی تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت نون لیگ اور پی 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 ان دونوں نے مل کے یہ ترمیم کی تھی۔ ظاہر ہے صرف اس پر کچھ چیزوں پر ان کے اعتراضات تھے، وہ بیٹھے، انہوں نے طے کر لیا، خیر وہ آئینی ترمیم منظور ہو گئی۔ اس آئینی ترمیم میں صرف فوج تھی جس کو اعتراض تھا، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ آئینی ترمیم جس پر فوج کو اعتراض تھا، اس پر پھر سیاسی جماعتیں جو فوج کی آشیرواد والی سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے بھی اعتراض شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 18ویں ترمیم کو متنازع کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ وہ جب پاس ہوئی تھی یا منظور ہوئی تھی، اس وقت عوام کی بڑی تعداد وہ اس ترمیم کے ساتھ تھی، اور اس وقت جو پارلیمان کی بڑی جماعتیں تھیں وہ اس ترمیم کے ساتھ تھیں۔ اس لیے چونکہ مشترکہ طور پر وہ ترمیم ہوئی تھی، اس لیے اس کو آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح سے 18ویں ترمیم ختم ہو جائے، اور خاص طور پر 18ویں ترمیم میں جو آرٹیکل 6 ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا دستور، اس کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا، یا کوئی اس کو منسوخ نہیں کر سکتا، یا اسے کوئی معطل نہیں کر سکتا، یا اس میں جو مدد دے گا وہ بھی غداری کا مجرم ہوگا، اور اس کو پاکستان کی کسی بھی عدالت میں آپ اسے جائز قرار نہیں دے سکتے۔ یہ وہ چیزیں تھی جو ہٹانے کی کوشش کرنا تھی فوج نے، کیونکہ اسی نے ایک طرح سے بند باندھا ہوا ہے مارشل لا کے راستے میں۔ لیکن آپ دیکھیں تو اب یہی جن جماعتوں نے تب یہ فوج کے راستے میں رکاوٹ ڈالی اس ترمیم کے ذریعے، وہی اس وقت فوجی آشیرواد کے ساتھ بیٹھی ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ ملک میں جو جمہوری رویے ہیں ان کے لیے کوئی بنیادی آواز نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ انتخابات کی شفافیت پر اگر سوالات ہیں تو ان انتخابات کی شفافیت پر تو حکمران جماعت، خاص طور پر نون لیگ، اس کو سب سے زیادہ بولنا چاہیے تھا، اور اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم شفافیت کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اگر عوام ان کا ووٹ کا تقدس وہ بحال نہیں ہوتا یا اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تو حکومت کے پاس ویسے بھی کوئی اختیارات نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر آپ عوام کی بجائے فوج کی آشیرواد سے حکومت میں پہنچیں گے تو آپ کے پاس ویسے بھی کوئی طاقت نہیں بچے گی۔ تو میری رائے میں اس وقت جو ترمیم ہو رہی ہے، اس کا پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک متنازع چیز وہ مزید ملک میں تقسیم کا باعث بنے گی۔ آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ یہ جو باتیں ہیں جو ہم آج کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا نا، ارے عاطف بھائی کو یہ آج کیا ہو گیا، آج یہ پی ٹی آئی کی سائڈ لینے۔ معاملہ یہ نہیں ہوتا بھائی، بات یہ ہے کہ جو ہم لکھنے اور بولنے والے لوگ ہیں، ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ کو سچ بات بتائی جائے، یا کم سے کم اپنے حصے کا سچ بولا جائے۔ ہمارا پارٹیوں سے تعلق نہیں ہو سکتا، ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے پارٹیوں سے تعلق۔ ہمارا تعلق لکھنے والوں کا تعلق، جن کے ہاتھ میں قلم ہے، ان کا تعلق پارٹیوں سے نہیں، عوام سے ہوتا ہے، پاکستانی قوم سے، پاکستان پر بسنے والی اقوام سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بلوچستان میں مسئلہ ہو، کہیں کے پی میں کوئی تحریک چلے، سندھ میں کوئی تحریک چلے، وہ ایسے موقع پر حکومت یا کوئی سیاسی جماعت میرے لیے عام نہیں ہوتی، میں اس وقت اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ایسی ترمیم جس کے بارے میں اتنے تحفظات ہیں لوگوں کو، سب سے پہلے آئینی ترمیم کے لیے ضروری تھا کہ ایک مسودہ وہ عوام میں پیش کیا جاتا، اس پر ٹی وی پر بحث ہوتی، اس پر مذاکرے ہوتے، مکالمہ ہوتا، اور پھر ایک طرح سے پاکستان کے پاس ایک مشترکہ کوئی چیز آ جاتی۔ میں جرمنی میں آپ کو قانون پاس کرنے کے لیے
جو پروسیس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو جرمنی میں ایوان زیریں ہیں اس کو بنڈسٹاگ کہتے ہیں، اور جو ایوان بالا ہے یا سینٹ ہے اس کو بنڈس رات کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کوئی قانون وہ بنڈسٹاگ میں پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنرل یعنی کابینہ جو ہے وہ کوئی قانون لاتی ہے، کابینہ میں وہ سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد وہ سب سے پہلے وہ قانون ایکسپرٹس کے پاس جاتا ہے، اس پر کھلی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ایکسپرٹس کے بعد وہ قانون واپس کابینہ کے پاس آتا ہے، اور کابینہ سے وہ پارلیمان میں پیش ہوتا ہے بحث کے لیے۔ بحث کے بعد وہ ایک بار پھر سے وہ قانون سازوں کے پاس جاتا ہے اور اس پر بحث ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، پھر وہ وہاں سے پاس ہونے کے بعد وہ سینٹ کے پاس جاتا ہے، اور سینٹ کے بعد وہ پریزیڈنٹ کے سگنیچر کے بعد وہ قانون کا حصہ بنتا ہے۔ ایک لمبا پروسیس ہے، اس بیچ میں عوامی سطح پر ٹی وی پر وہ کھلی بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس قانون کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، اس سے افیکٹ کس کو ہوگا، کس پر اثرات، یعنی ایک پورا پروسیس ہے۔ اس کو اگر بائی پاس کر دیں تو پھر جمہوریت تو نہ ہوئی۔ جمہوریت کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ اس میں عوام کو شامل رکھا جائے۔ تو میری رائے میں پاکستان میں جو یہ کانسٹیٹیوشنل چینجز ہو رہے ہیں، یہ بے شک اس پہ کانسٹیٹیوشنل چینجز کیا ہیں اس پر بعد میں بات کریں گے، اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اہم بات لیکن یہ ہے کہ ایک چیز جو متنازع ہو، جمہوریت میں کوشش کی جاتی ہے کہ متنازع چیزوں سے دور رہا جائے، کیونکہ اس سے تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستانی معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تقسیم اپنے عروج پر ہے، سب لوگ اپنے اپنے رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی بھی گفتگو کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ فوراً لیبل کر دیں گے، آپ کے رہنما کے خلاف کوئی چیز لگے گی، آپ نے فوراً لیبل کر دینا کہ فلاں کا تعلق فلاں جماعت سے ہے۔ اس بیچ میں سب سے زیادہ عام بات ہے کہ ہم میزان پہ رہیں، اور آپ کی کوئی بات جو آپ کے رہنما کے خلاف بھی ہو، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریزننگ کے اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے یہ ٹھیک بات ہے، تو کم سے کم مکالمے پر ضرور راضی ہو جائیں۔ کیونکہ اگر آپ مکالمہ چھوڑ دیتے ہیں اور گالیاں دینے لگ جاتے ہیں فقط اس لیے کہ کوئی چیز آپ کی سیاسی جماعت یا آپ کے سیاسی قائد یا رہنما اس سے متصادم ہے یا اس سے مخالف ہے، تو میرے خیال میں پھر آپ کا تعلق جمہوری رویے سے نہیں ہے۔ جمہوریت انتخابات کا نام نہیں ہے، جمہوریت انتخابی رویے کا نام ہے، جمہوریت رویے کا نام ہے۔ ایک رویہ جو انکلوسیو رویہ ہے، ایک رویہ جس میں گفتگو ہوتی ہے، ایک رویہ جس میں مخالفت کے لیے، اختلاف کے لیے جگہ رکھی جاتی ہے، ایک رویہ جو انکلوسیو ہے، جس میں سب کے لیے دعوت ہے۔ صرف میں اور میرے علاوہ سب غلط، یہ راستہ جمہوریت کا راستہ نہیں ہے۔ میری رائے میں آئینی ترمیم اس وقت جو ہو رہی ہے، یہ پہلے ہی ایک چھپا ہوا کوئی معاملہ ہے، عوامی طور پر اس کو پیش نہیں کیا گیا ہے، اس پر کھلی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ آئینی ترمیم پر تو بات ہو رہی ہے، لیکن اس ترمیم کے نکات پر ایک نقطہ بنقطہ وہ گفتگو ہونا چاہیے تھی، اور پھر یہ طے ہونا چاہیے تھا کہ اس میں سے کون سی چیزیں ہیں جو سب کے لیے ہیں اور اس کا فائدہ سب کو ہوگا، اور کون سی چیزیں ہیں جو کچھ افراد کے لیے ہیں اور ان کا فائدہ صرف کچھ افراد کو ہوگا۔ یہ جب تک ایسا نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی آگے مجھے لگتا کہ فائدہ ہو سکے گا۔ اس وقت لگتا یہی ہے، جو موقف ہیں وہ یہ ہیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن بعد میں پھر ایک راستہ کھل جائے گا جو اچھا ہوگا۔ لیکن اس وقت اگر پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو موجودہ چیف جسٹس کو ٹھیک نہیں مانتے، تو سوال تو ہوں گے کہ پھر آپ نے صرف ایک ایسے آدمی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیوں کی جو سب کے لیے غیر متنازع نہیں تھے۔ تو میری رائے میں آئینی ترمیم پر کھلے عام بات ہونا چاہیے تھی، اس کے مسودہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا، اور پھر اسے پارلیمان میں پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ آپ کی رائے لیکن کیا ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک چنا گیا ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسودہ وہ عوام میں اس کو جتنی گفتگو اس پر ہونا چاہیے تھی اتنی گفتگو اس پر ہوئی ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو اس مسودے کے مختلف شقیں ہیں جن سے آئین میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تبدیلیاں عوامی بہبود کے لیے ہوں گی، یا اس کا فائدہ فقط چند افراد کو ملے گا؟ اپنی رائے ضرور لکھیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔